ابھی گزارش کروں گا فرج جعفری بھائی سے. جی تمام سننے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام. آپ سب لوگوں کا جن جن لوگوں نے اس کا اردو کاوشوں کا بیڑا اٹھایا ہے ان سب کی کوششوں کو سلام. اور میری اس میں بہت ہی مختصر بات کرتا ہوں، میں مختصر ابھی بھی کروں گا. ہم مردم شماری کے لیے آگے جا رہے ہیں، سینسس کی بات بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا. ہم اردو کو ٹیک بھی کریں گے، ہم اپنے تمام گروپس میں بات بھی کر رہے ہیں، ہم سب کر رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے بڑی کوشش بھی ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ ہماری کوششیں کامیاب بھی ہوں، آمین. اور اس دفعہ کے سینسس میں ہمیں نمبرز آگے ملیں، اور جب ہم اگلے سینسس میں جائیں تو ہم اپنی امیدوں کے حساب سے نمبر کو پورا کریں. میری ریکویسٹ یہ ہے، درخواست ہے، کیا ہمارا کام صرف فارم کو ٹک کر کے آگے جانا ہے، یا اردو کی ترقی کے لیے ہمیں اپنی نسلوں میں بھی اس کو لے کے جانا ہے؟ اگر ہم ابھی اپنے گھروں میں دیکھیں تو کیا ہم اردو بول رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ اردو میں بات کر رہے ہیں؟ ہم اگر اپنے بچوں سے اردو میں بات نہیں کر رہے تو ہم ان سے کیسے کہیں گے کہ فارم پہ آپ اردو ٹک کریں؟ ابھی سینسس ہو رہا، ہم ٹک کر لیں، لیکن ہمیں اپنے گھروں میں بھی تو دیکھنا ہے کہ ہم اس زبان کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں. کیا ہم اس بات پہ، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن ہم بہت ساری فیملیز میں اگر دیکھیں تو وہ اپنے بچوں سے اردو میں بات ہی نہیں کرتے. وہ انگریزی میں بات کرنے کو میرا خیال ہے فخر محسوس کرتے ہیں. جب تک ہم اپنے بچوں سے اردو میں بات نہیں کریں گے. اردو زبان ہے، ہمارے اظہار کا سب سے زبردست ذریعہ ہے. جیسے مولانا صاحب نے بھی کہا کہ اردو اگر ہماری زبان ہے اس سے ہماری قابلیت بھی بڑھتی ہے، ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنے میں بہت آسانی بھی ہوتی ہے، اور جہاں ہم کو اپنا ہم زبان مل جائے تو ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے اپنے کام کرنے میں. دیکھیں اگر آپ کسی بھی جگہ کام کرنے جاتے ہیں تو اگر ہمیں اپنا ہم زبان مل جائے بہت خوشی ہوتی ہے. ہم سب لوگ اردو کے لیے بات کر رہے ہیں، اردو کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ہم اس کو ایک اجتماعی طور پہ، چاہے ہماری مادری زبان کوئی بھی ہو، ہم اردو کو ٹک کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے پروپیگنڈے ایجنڈے میں نہ ہو، لیکن میرا مقصد کیونکہ ایک موقع ملا ہے اپنی بات کو آگے بڑھانے کا، تو میرا صرف یہ ہے ہم اردو کی ترقی کے لیے کام کریں. کیونکہ کیا صرف ہماری نسل ہی کرے؟ کیا ہم اپنی اردو کو آنے والی نسلوں میں منتقل بھی کر رہے ہیں؟ ہمیں صرف سرکاری طور پہ اردو کی افادیت کو نہیں ممکن بنانا، ہمیں اپنے گھروں میں کم از کم ان بچوں سے جو پرائمری اسکول تک نہیں چلے جاتے ان سے اردو میں بات کریں. اس بات کو ہر ممکن بنا لیں کہ ہم بچوں سے اردو میں ہی بات کریں. اگر وہ آپ سے انگریزی میں سوال کریں اس کا جواب ہو، تاکہ ہماری زبان کی ترقی ہو. آج جو ہماری جنریشن ہے یہ تو زندگی کا ایک سفر ہے، جب وہ ختم ہو جائے گی تو کیا ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو اس قابل بنایا ہے؟ کیا ہم نے ان کی اس طریقے سے تربیت کی ہے کہ وہ ہماری زبان کو آگے لے کے چلیں گے؟ آخر میں آپ تمام لوگوں کی کاوشوں کا میں بہت زبردست شکر گزار ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو 10 اگست کے بعد ہمارے نمبر بہت آگے جائیں، اور ہمیں جو امید ہے کہ ہم اس دفعہ ہی ٹاپ 10 کے اندر آ جائیں، اور جب اگلی دفعہ جب سینسس ہو تو ہم اپنی زبان کو ٹاپ 5 میں لے جائیں. بہت شکریہ مجھے سننے کا. شکریہ فرد بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. بس میری گزارش ہے جو لوگ بھی کچھ بول رہے ہیں ایک لفظ اپنی آرگنائزیشن کا ضرور بول دیں تو وہ ریکارڈ میں رہے گا. جی میں اگر اس کو ایڈ کر لوں، سوری بس کر دیجیے.
فرج جعفری نام ہے میرا، اور میں پاکستان ایسوسیشن آف آسٹریلیا کا صدر ہوں، اور اپنی کمیونٹی کو سڈنی میں ریپرزینٹ کروں. بہت شکریہ. شکریہ فرد بھائی، بہت بہت. میں ریکویسٹ کا التجا کر رہا ہوں فصیح بھائی سے. فصیح بھائی. جی بہت بہت شکریہ عباس بھائی. اور میرے خیال سے یہ السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. میں جواب کا انتظار کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے سب لوگ سن لیں. وعلیکم السلام. یا سب لوگ اپنے کمپیوٹر پہ ہیں یا میوٹ کر کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. وعلیکم السلام. جی تو بہت بہت شکریہ. اور سب سے پہلے میں ایکنالج تو کرنا چاہیے یہ ہماری ایک جو بھی ٹریڈیشنز کہہ لیں یا روایت ہے کہ جو بھی کام کوئی شروع کرتا ہے تو اس کو ایکنالج ضرور کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں میرے خیال سے سہرا عباس بھائی کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ چیز کو سوچا اور ایک اسٹریٹجی بنائی، ایک رائے عمل تیار کیا، اور سب سے ہم لوگوں نے ایک طرح سے نیٹ ورکنگ شروع کی اور اس چیز کو آگے بڑھائے ہم لوگ. تو بہت بہت شکریہ عباس بھائی اور ان کے کاوشوں کا، ان کے وقت کا اور ان کے جذبے کو. اور جہاں تک سوال اردو کا ہے، ہم لوگوں نے ہمیشہ اس چیز کو ہم سوچتے رہے کہ اردو کو کس طرح سے اردو کی خدمت کی جائے اور اردو کو کس طرح سے عام فہم میں اور فیملی تک، اور خاص طور سے جیسے جعفری صاحب نے فرمایا کہ گھروں تک اس کو ہم عام کریں، اس کو سلیس کریں اور اس کو آسان کریں. تو ہم لوگوں نے بہت اس پہ ڈسکشنز ہوئے. تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ صاحب وہ لٹریری پروگرامز اور جتنے اردو سے ریلیٹڈ شعر و شاعری ہے اچھے اچھے شعراء کو بلا کے، اور خاص طور سے جب ہم اپنوں میں جب انٹرسٹ پیدا کریں گے اپنے لوگوں میں، اپنے لوگوں سے مطلب جو جنریشن ابھی چل رہی ہے، تو ہو سکتا ہے پھر اس سے لوگ موٹیویٹ ہو کے اپنے گھروں میں اور بچوں سے بھی بات کریں گے. اس کا فرق پڑتا ہے اس سے. اب جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ہم کرتے کراتے رہتے ہیں. تو میرے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے، میرے خیال سے ایسی 13-14 سال کی ہے. تو اس کو بڑا انٹرسٹ ہوا کہ ارے آپ لوگ کیا بات کرتے ہیں یہ سب، اور اتنے سلیقے سے اچھی اردو بولتی ہے کہ ایک دن ابھی 2-3 دن کی بات ہے، چھوٹا بھائی آیا کام سے اور لیٹا ہوا تھا اور سائیڈ میں اس کی وائف بیٹھی ہوئی تھی. تو کہہ رہی ہے کیا کہ او دل والے اپنے دلہنیا سے اتنے قریب کیوں ہو. تو اس طرح کے الفاظ وہ سیکھنا اور بولنا چاہ رہی ہے. تو اس کو کافی امپروومنٹ اور ہم لوگ انکریج بھی کرتے ہیں. تو یہ جنریشن وہ ہے جو یہاں پیدا ہوئی، پلی بڑھی اور اسکولنگ ہو رہی ہے. تو اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ سلیس زبان میں ہم اپنی ثقافت کو، اپنے روایت کو اور اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنے مذہب کو ینگ تک لے جائیں. اور جہاں تک اردو کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے. جتنے انٹلیکچوئل اور دانشور ہیں وہ یہ بڑے کھلے الفاظ میں بولتے ہیں کہ صاحب دیکھیں، آزادی کے دوران، آزادی کے بعد اور خاص طور سے بٹوارے کے بعد اردو کو ٹوپی پہنا دی گئی، جو کہ ایک مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ گلدستہ ہے. اس زبان کا جو ریفرنس کہہ لیں، یہ گلدستہ ہے، اس میں ساری زبانوں کا ایک مجموعہ ہے یہ. اور اتنی خوبصورت، اتنی محبت، اتنی اچھی زبان ہے کہ آپ جتنی بھی تعریف کریں، اور اس کی مٹھاس، وہ اگر کوئی قابل نہیں ہو اور اس کو اگر اردو اچھی آتی ہو تو اپنا دبدبہ تو قائم کر ہی لیتا ہے محفلوں میں یا معاشرے میں یا کمیونٹی کے اندر. اب جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ بڑی ایرسٹوکریسی ہے زبان میں، بڑی ایرسٹوکریسی ہے زبان میں، فقیری میں نوابی کا مزہ دیتی ہے اردو.
یہ اردو زبان کی یہ اہمیت ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اردو کو آپ دوسرے اس میں آپ ہندوستانی زبان بھی کہتے ہیں. روزانہ جیسے انڈیا کے اندر یا روزمرہ کی لائف میں میرے خیال سے اگر آپ دیکھیں تو ایٹ لیسٹ ناردرن پارٹ آف انڈیا 100% لوگ اردو بولتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ ہندی ہے کہ اردو ہے. تمام 100% فلموں کے گانے اردو کے اندر, غزلیں, نام فلموں کے اردو کے اندر. ان لوگوں نے کوشش ہوئی تھی بیچ میں کہ گانے ہندی میں آئے, ایسے فلاپ ہوئے جیسے آپ اگر آدیش دیں تو ہم پریم کا شری گڑیش کریں. یہ اس طرح سے گانوں کا پروموٹ, لیکن ایسی فلاپ ہوئی وہ موویز کہ ان کے پیسے بھی ریکور نہیں ہو پائے. تو ہر اسٹیج پہ کوشش ہوتی ہے, لیکن اب جیسے مثال کے طور پہ ہندی اردو کا لفظ ہے, اور اگر ہندو دیکھیں وہ بھی اردو کا لفظ ہے, اور ہندوستان یہ بھی اردو کا لفظ ہے. تو روزانہ ہم بولتے ہیں ہندی, ہندو, ہندوستان. تو ہم اردو کو گردان رہے ہیں صبح شام. اب جیسے ایک نعرہ دیا کہ انقلاب زندہ باد حضرت موہانی نے. اب آپ آج بھی ہندوستان میں وہ کسی بھی مکتب فکر کا آدمی ہو, کسی بھی پارٹی سے ایسوسیٹڈ ہو, کسی بھی مذہب سے ہو, اپنے حق حقوق کے لیے انڈیا کے اندر کسی بھی شہر میں مظاہرے ہوتے ہیں تو اس میں انقلاب زندہ باد کا نعرہ گونجتا ہے. تو یہ اردو کی خاص بات ہے. اور دوسری چیز کہ ہماری جتنی ثقافت کہہ لیں, تاریخ کہہ لیں, مذہب کہہ لیں, ہر چیز ہمارے اس زبان میں قلم بند ہے. اس وجہ سے بھی ہمیں بہت محبت ہے, انسیت ہے, اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اردو زبان, جہاں تک جعفری بھائی نے کہا کہ اس کو گھروں تک لے جائیں, تو بالکل یہ بہت بڑی ایک اسٹریٹجی ہے اور بہت بڑا ایک چیلنج ہے, اور اس کے لیے ہمیں لاحمل تیار کرنا ہوگا, کیونکہ ہمارا کام یہ سینسس کا خاتمے تک نہیں ہے. اور میں اس احساسات کو, اس جذبات کو میں سلام کرتا ہوں جو جعفری بھائی نے جو ایکسپریس کیا ہے, جو بیان کیا یہاں پہ, کہ اس کے بعد انشاءاللہ ہر آدمی, ہر شخص جو اس میں موجود ہے یا جو لوگ اس مہم میں لگے ہوئے ہیں وہ عہد کریں گے آج کے بعد, اور 10 اگست کے بعد جو ہمارا یہ پہلا جو مرحلہ ہے اس سے گزرنے کے بعد انشاءاللہ اردو کے سلسلے میں جو بھی اور جس حد تک اور جس اسٹیج پہ جس سے بھی ہم انڈیویجول انفرادی لیول پہ جو بھی بن پڑتا ہے انشاءاللہ ہم اس کے لیے کوشش کریں گے. اب جیسے مولانا صاحب نے داغ کا شعر کہا, تو داغ کا یہ ہے کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو, نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. تو اردو کے اور بھی جیسے مان لیں کہ جو تاریخ میں جو جتنی انقلاب آئیں, اب مثال کے طور پہ جو موجودہ جو ریسنٹ دور ہے, جنرل ضیاء کا زمانہ تھا, وہ فیض احمد فیض, انہوں نے کچھ اشعار کہہ دیے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. وہ میرے خیال سے کم جب تک جنرل ضیاء زندہ تھے وہ جیل کے اندر تھے. تو جتنی طاقتیں ہوتی ہیں, قوتیں ہوتی ہیں, یہ شاعروں سے گھبراتے بہت ہیں, کیونکہ شاعر ایک پوری دریا کو کوجے میں بند کر کے اور پوری ہلچل پھیلا دیتا ہے سماج, سوسائٹی اور معاشرے کے اندر. تو یہ اردو زبان جو ہندوستان کی آزادی کی تحریک ہو یا جو آپریسو ریجیمز ہوں, جیسے آج کل ہندوستان کے اندر جو ریجیم ہے اس کے خلاف ایک خاتون نے چند پوئٹری میں اپنے احساسات کو بیان کیا, اس کے پیچھے لوگ پڑ گئے اور لوگ جیلوں میں بند ہیں آج اپنے احساسات کو اردو کے ذریعے یا پوئٹری کے ذریعے بیان کرنے کے لیے. تو یہ زبان کی طاقت ہوتی ہے, خاص طور سے اردو میں. تو یعنی ایسے اشعار ہیں کہ طاقتور اور پاور کی کرسیاں ہل جاتی ہیں. اور دوسرا ایک اردو کا جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا, وہ عطردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا, رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو.
تو یہ اردو زبان کے چند خصوصیات ہیں. اور ایک اور میں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا. بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا, ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا. تو انشاءاللہ ہم جو تاریخ بتایا مولانا صاحب نے 28 جولائی سے 10 اگست تک کا جو مرحلہ ہے, ہم پوری طرح سے خود بھی, اپنے اطراف کے لوگوں کو, دوستوں کو, دوسری کمیونٹی تک ہر طرح سے ہم پہنچیں, ان کو انکلوڈ کریں اور میک شیور کریں کہ وہ اردو جو سیکنڈ لینگویج ہے اس میں لکھیں, اور کسی اور بحث مباحثے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کو بالکل کنسنٹریٹ ہونا ہے اپنے مقصد کے اندر. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ فصیح بھائی بہت بہت. میں ڈاکٹر کیانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج کچھ پوائنٹ انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ لکھے تھے اور میں نے بھی اس کو دیکھا, تو آپ, میں چاہوں گا سینسس کو لے کے ٹاپک کو آگے بڑھائیں تھوڑا سا اس کو. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ عباس العزیزی صاحب, الوی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا. میرا نام ڈاکٹر خرم کیانی ہے اور میں پریزیڈنٹ ہوں پاکستان پروفیشنلز ایسوسیشن کا, اور ہم پروفیشنلز کو ملانے کا کام کرتے ہیں اور ان کو پلیٹ فارم دیتے ہیں سڈنی آسٹریلیا میں. جس طرح تھانی صاحب نے کہا, میں تھوڑا سا بریفلی تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گا, پھر میں اس پر چلا جاؤں گا. میں کوشش کروں گا میں 5 منٹ کے اندر ہی رہوں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے اردو زبان کی بات کی, تو اردو زبان کو جو آفیشیل اسٹیٹس تھا اردو کا, وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے دیا تھا 1837 میں, اور اس کو کوڈ لینگویج بنایا تھا ان علاقوں کے لیے. تو انہوں نے پرشین کو ریپلیس کیا تھا ود اردو, اور اس سے پہلے اردو کو کئی لوگ دہلوی بھی بولتے تھے, کئی لوگ لاہوری بھی بولتے تھے, کئی لوگ لشکری بھی بولتے تھے. تو بالکل انہوں نے صحیح کہا, یہ آرینس جو تھے, ایرینس سے جو یہاں پہ آئے, انہوں نے اصل میں اردو اور ہندی کی جو خمیر ہے وہ شرسانی لینگویج سے, اسی لیے یہ بہت آپس میں ملتی ہیں, کیونکہ ان کی بیس ایک ہی ہے, ان کا خمیر ایک ہی ہے. اور ہندی میں بہت کوشش کی ہے کہ آپ, کیونکہ اس میں فیر نہیں ہے, تو انہوں نے اس کو لفظوں کو ادھر ادھر کر کے چینج کرنے کی کوشش کی ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اردو جو ہے وہ دنیا کی 8ویں اسکیجول لینگویج ہے جو انڈیا میں بولی جاتی ہے, اور 21st موسٹ اسپوکن لینگویج ہے, سب سے زیادہ بولی جانے والی لینگویج ہے پوری دنیا میں, اور 11ویں سب سے بڑی لینگویج ہے جو کہ پوری دنیا میں ایز ہول بولی جاتی ہے, جو 17 کروڑ لوگ بولتے ہیں پوری دنیا میں. تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو ملاتی ہیں یا آپ کو ڈیوائڈ کرتی ہیں. اس میں پہلا مذہب ہے, دوسرا زمین ہے, اور تیسری زبان ہے. لیکن زبان ایک واحد چیز ہے ان تینوں میں سے جو صرف ملاتی ہے, جو آپ کو ڈیوائڈ نہیں کرتی. آپ کہیں پہ بھی ایک جملہ سنتے ہیں تو فوراً آپ کے کان کھڑے ہوتے ہیں, اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ان سے ملیں. دوسری بات جو جعفری صاحب نے کی ہے, میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اردو بولنی چاہیے. ہم بولتے ہیں, لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے آگے سے انگلش میں جواب دیتے ہیں, اور اس سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ انگلش ہی بولیں گے, کیونکہ ان کی کمفرٹ لیول جو ہے وہ انگلش میں ہے. تو اس کو ہمیں جاری رکھنا جو ہے وہ کافی بڑا چیلنج ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں, ہمارے جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں, چاہے پاکستان کے ہوں, وہ سب انگلش میں ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بھی گورا بیٹھا ہوتا ہے تو ہم اپنی پوری لینگویج چینج کر کے اردو سے انگلش کر دیتے ہیں. جبکہ میں نے فرینچ کے بھی ٹرینڈ کیے, فرانس والوں کے بھی, جرمن کے بھی کیے, وہ نہیں چینج کرتے, وہ اپنی لینگویج میں ہی رکھتے ہیں, اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ٹرانسلیشن آپ کو مہیا ہو جائے گی. ہمیں اس کو اردو کو اسٹرانگ کرنے کے لیے پہلے جتنے بھی ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں, ہم انشور کریں کہ چاہے 10 انگریز بیٹھے ہوں, ہم اس کو اردو میں ہی رن کریں. ٹھیک ہے, ہم اپنے اس کو اردو میں چلائیں. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ جو آج میں نے بات کی تھی وہ یہ تھا کہ کوئی بھی فارم جو ہوتا ہے, کوئی بھی موسٹلی فارمز جو بنتے ہیں وہ PHP اور مائی سیکول میں ہوتے ہیں. ان کے بیک اینڈ پہ ایک الگوریدم چل رہا ہوتا ہے, جو الگوریدم ان فارمز سے سب چیزیں نکالتا ہے, اور اس کے بعد وہ عکس کرتا ہے کہ کون سی لینگویج کو کیا اسٹیٹس دینا ہے. اور ہم جب اردو ٹک کرتے ہیں تو ہمیں 1 پوائنٹ ملتا ہے, لیکن ہم جب یہ لکھتے ہیں کہ ہم اردو تو ہماری زبان ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہمیں 1 پوائنٹ وہاں مل گیا. لیکن جب ہم نے یہ لکھا کہ ہمیں انگلش بہت اچھی بولنی آتی ہے, تو وہ جو پوائنٹ تھا ہمارا اردو کا, وہ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو اردو کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ یہ بہت اچھی فلوئنٹ انگلش بولتے ہیں. اور ہم میں سے موسٹلی لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں بڑی فلوئنٹ انگلش آتی ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم
फ्लुएंट ना लिखें या बीच में लिखें कि भाई हम बोल सकते हैं या नॉर्मल बोल सकते हैं, ताकि हमारे पॉइंट में मिस ना हो। दूसरी चीज ये है कि हमें जहां पे भी हम जाएं, जिधर भी हम जब भी जाएं, क्योंकि हमें उर्दू जो है वो असल में हम उसको इलाकों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि शायद ये किसी इलाके की जुबान है, नहीं। पाकिस्तान में उर्दू एक नेशनल लैंग्वेज है, इंडिया में उर्दू बहुत ज्यादा बोली जाती है, और हमें ये जो मिलाती है चीज वो उर्दू ही है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हम जो भी हमारे फंक्शंस, इवेंट्स जितने भी होते हैं, हम उस पर उर्दू को कोशिश करें कि हम उर्दू को लेके आगे चलें। तो थैंक यू सो मच। मैंने 5 मिनट का वादा किया था, मेरे पूरे 5 मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कयानी साहब। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हैदर अली से। हैदर अली हैदराबाद से। हैदर भाई आप हैं लाइन पे? हैदर भाई आप हैं लाइन पर? बस आप शायद हैदर कहेंगे, शायद मैं शायद से ठीक ठीक बिस्मिल्लाह। बस अब असल में ऐसा है कि ज़्यादा वक्त लूंगा नहीं मैं, क्योंकि वो मौलाना साहब ने जैसा फरमाया कि ये उर्दू का लफ्ज जो है एज ए लश्कर है, तो जैसा कि अंग्रेजी में एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जैसे टीम है, TEAM, यानी टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। क्योंकि अब तो खाली सेंसस, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जैसे सेंसस ठीक करने से तो बात बनेगी नहीं, वो जब तक है ना, क्योंकि जैसे कहते हैं कि मच हैव बीन रिटन एंड स्पोकन बट नथिंग कॉन्क्रीट हैव बीन डन। तो उस सिलसिले से ऐसा है कि जब तक हम लोग हमारे घरों में उर्दू नहीं बोली जाए, और खासतौर पर जो नेक्स्ट जनरेशन को उनको उर्दू की अहमियत ना बताई जाए, आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू मिशन कंप्लीट हो नहीं पाएगा। क्योंकि जैसा कि हम लोग, क्योंकि इंडिया सब कॉन्टिनेंट से हम सब लोग वाबस्ता है, और खास तौर के उर्दू के मामले में ऐसा है कि जब तक ये पूरे लोग एक प्लेटफॉर्म पे और कॉमन थिंकिंग और कॉमन गोल पे अगर वर्क ना करेंगे तो शायद मुश्किल होगी। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मैंने अपना तारुफ नहीं करवाया। मेरा नाम आसिफ वारसी है। हम लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है दावा, DAWA, विच स्टैंड फॉर डेक्कन ऑस्ट्रेलियन वेलफेयर एसोसिएशन। ये जो हम लोग जो न्यू माइग्रेंट्स आते हैं तो उनको जो है न्यू अकोमोडेशंस एंड जॉब्स वगैरह देते हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी 8-10 साल से काफ़ी एक्टिव है ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का वेबसाइट भी है, और तो माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव काम करते हैं हम लोग, और इंशाल्लाह ताला फिर लोगों से काफ़ी तफसीली बात होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाह रहा हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच अब्बास साहब फॉर इन्वाइटिंग मी एंड अप्रिशिएट इट। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।